الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین محترم، ماہ شعبان المعظم کا جو آخری حصہ ہے یعنی نصف آخر شعبان المعظم کے بعد یہ بڑا اہم اور خاص وقت ہے، اور ہمارے آقا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس خالی وقت کی طرف بڑے قیمتی اشارے فرمائے. عام طور پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان آ جائے شب برات کے بعد، جبکہ سنت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرما دی. جب رجب کا چاند نظر آیا تو دعا کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما اور ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، کیونکہ رجب میں برکت ہوگی، شعبان میں برکت ہوگی تو پھر رمضان کا فیض نصیب ہوگا. تو برکت کیا ہے کہ ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یہ جو قیمتی وقت عطا کیا ہے ہم اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ وقت مل گیا، حالانکہ اصل خوشی یہ ہے کہ وقت ملا تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا، ورنہ اتنا ہی افسوس ہے کہ اتنا قیمتی وقت ملا اور وہ گزر گیا اور تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ذرا اس پہلو سے سوچیں تو پھر بندہ افسوس میں چلا جاتا ہے کہ کوئی قیمتی ترین نعمت ملی ہو، قیمتی ترین متاع ملی ہو اور میں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا ہو. یہ نفع ہے یا نقصان ہے؟ جی، یہ برکت والا مہینہ آیا، حرمت والا مہینہ آیا، اس لیے کہ ہمیں متوجہ کرے کہ آگے کوئی اور اس سے بھی بڑا عظیم موقع آنے والا ہے. تو یہ دعا اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ خیر کے وقت کی طلب کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. اس کا انتظار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اور رب کائنات سے جل مجدہ الکریم سے اس کی
برکت کی دعا کرنا کہ اللہ جو وقت عطا کیا اس میں برکت عطا فرما۔ یہ برکت کا لفظ آپ عام طور پہ بولتے سنتے ہیں، لیکن 99% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ برکت کا مطلب کیا ہے، برکت کہتے کسے ہیں، برکت ہوتی کیا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہیں ہے آپ برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ برکت کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی توفیق کو۔ پانی کا گلاس میرے پاس ہے، میں نے پیا ہی نہیں، پڑا رہا۔ برکت کیا ہے کہ پانی ملا بھی اور میں نے اس سے پیاس بجھائی بھی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ مجھے علم ملا اور میں نے اس سے نفع نہ اٹھایا یا کسی اور نے اس سے نفع نہ اٹھایا تو وہ بے برکت علم ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس میں نفع ڈال دے، اس کو فائدہ مند بنا دے، میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت بابرکت مہینہ مل گیا، بابرکت رات مل گئی۔ اصل یہ ہے کہ آپ نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا، تب اس میں برکت آئے گی، تب اس کے آنے کا فائدہ ہوگا، تب جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات اور ایسی آیات ہیں جہاں رب کائنات نے بار بار بندوں کو غفلت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اپنے ذکر اور اپنی یاد کی طرف متوجہ کیا ہے جگہ جگہ۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، اور پھر کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنی زبانوں سے کہو سبحان اللہ۔ عادت ڈالو، غافل نہ بنو، کیونکہ تم غفلت کا پتلا ہو، خطا و نسیان کے پیکر ہو، دنیا میں غرق ہو کے گم ہو جاتے ہو اور اس کو بھول جاتے ہو جس کی طرف سے آئے ہو اور جس کی طرف جانا ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جسے نصیب ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا، اور جو غافل ہے اسے لا الہ الا اللہ کا ذائقہ اور لذت نصیب نہیں۔ یہ وقت ہے غفلت سے بچنے کا، غفلت سے نکلنے کا، اور صرف ذکر کو رب کائنات نے کافی نہیں فرمایا بلکہ حکم ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے۔ کثرت ذکر کیا ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد ہے پڑھایا ہے۔ جو لمحہ، جو گھڑی، جو سانس یاد الہی سے غفلت میں گزر گئی، صوفیہ کہتے ہیں وہ حالت کفر میں گزر گئی، اپنے رب سے بے خبری اور لا تعلق میں گزر گئی۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، یہ احساس تمہارے وجود میں رہے اللہ کی یاد کا اور اس کے ذکر کا۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت یاد الہی سے تر رکھو۔ یہ ذکر کا پہلا درجہ ہے، پہلا درجہ یہ ذکر یہ ہے، اور ہمیں وہ بھی نصیب نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ، جو ہمارے بس میں ہے، ہمارے اختیار میں۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ ذکر بالقلب،
اپنے رب کو اپنے دل میں یاد اس کو ربا کا فی نفس اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم واذا ذکر خنس واذا غفل وسوس. غفلت کا مقام یہ بھی قلب ہے اور ذکر کا مقام یہ بھی قلب ہے. فرمایا شیطان بندے کے قلب پہ حملہ کرتا ہے, دل پہ, وہ ہیڈ کوارٹر ہے, اس کو جکڑتا ہے. کیونکہ اس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, وہ گوشت کا لوتھڑا کو ٹکڑا قلب ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے, جاسم, اس کو جکڑ لیتا ہے, چمٹ جاتا اس کے سامنے, اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. کیونکہ سارے وجود کا نظام اس سے چل رہا ہے, خون کا ہر قطرہ وہاں سے نکل کے جا رہا ہے, بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے, تو وہ اس مین پوائنٹ کو پکڑتا ہے اور اپنے زیر اثر لے لیتا ہے. اب یہ بندہ نماز میں بھی کھڑا غافل ہے, مسجد میں بھی غافل ہے, باقی بازار میں مارکیٹ میں تو چھوڑ, کیونکہ شیطان کے قبضے میں ہے. مسجد میں بھی وہ حرکتیں کرے گا جو لوگ بازار میں نہیں کرتے. شیطان کا ٹول ہے, سیٹنک ٹول بن جاتا ہے, اور یہی اس کا اصل مقصد ہے. من الجنت والناس, انسانوں کو بھی وہ اپنا اعلی کار بنا کے استعمال کر لے گا. تو اس سے بچنا کیسے؟ فرمایا وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ, جب ذکر الہی کا نور اس کے دل میں آتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے وہاں سے, وہ ٹھہر نہیں سکتا, رک نہیں سکتا, کیونکہ شیطان نار ہے اور ذکر نور ہے. تو نار کو مٹی قابو نہیں کر سکتی. ہم مٹی ہیں نا, خاک ہیں, ہم کمزور ہیں. نار کے ساتھ اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر نور کی طاقت چاہیے, نور کا حصار چاہیے. تو حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کے قلب کے گرد پھر اللہ کے ذکر کے انوار کا حصار بن جاتا. وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ, جب وہ پھر غافل ہوتا ہے, وہ دھیان میں رہتا ہے شیطان کہ پھر یہ غافل ہوگا, تو پھر وہ پلٹ کے حملہ کرتا ہے. اس کی مثال صوفیہ کرام نے دی ہے. جو مٹھائی کی دکان میں شو کیس لگا ہوتا ہے, مٹھائی کا تھال اس کے اندر ہے, اوپر شیشے کا پورا کور ہے, تو مکھی جو آتی ہے مٹھائی کے اوپر, مٹھائی اسے نظر آ رہی ہے, اس تک پہنچ نہیں سکتی, لیکن وہ آپ دیکھیں گھومتی ہے, کوئی سوراخ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. چونکہ اسے دور سے مٹھائی نظر آ رہی ہے تو سمجھتی ہے کہ کہیں, تو وہ ادھر ادھر رینگتی ہے, گھومتی ہے اور ڈھونڈتی ہے کہ کوئی سوراخ مجھے ملے تو میں اندر جاؤں. جب ذکر اللہ کا حصار بندے کے قلب پر بنتا ہے تو شیطان اس مکھی کی طرح کوئی غفلت کا سوراخ ڈھونڈتا کہ اب میں اس میں سے جاؤں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ اپنے قلب کو ذکر الہی کے شو کیس میں ایسے بند رکھو اور اتنا اس کو پیک رکھو کہ کوئی ابلیسی مکھی اس کے اندر داخل نہ ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں وسوسے آتے ہیں خیال, وہ اس لیے آتے ہیں آپ نے سوراخ کھلے چھوڑے ہوتے ہیں اور ایسے ہی اٹھ کے آ جاتے ہیں بھاگے توڑے. وضو کا بھی خیال نہیں کرتے. وضو بھی پہلی چیک پوسٹ وضو ہے, وہیں ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں.
صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے غزوہ میں. اب سفر میں بندہ جلدی میں ہوتا ہے، پھر جنگ کا سفر ہو، غزوہ ہو، تو جلدی جلدی میں وضو کر رہے تھے. بعض کی ایڑیاں خشک تھیں، تو صحیح بخاری میں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب تو دور سے بلند آواز لگائی، ویل للعقاب من النار. فرمایا ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں خشک رہے. جہنم کی وعید ہے ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں خشک رہ جائیں. تو اعضائے وضو کو اسباغ الوضو کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تر کرنا، دھونا، یہ پہلا قدم ہے نماز میں، ذکر میں، عبادت میں. ہمارے دین کی روح اس کو طہارت کو قرار دیا گیا کہ آپ ذکر کے لیے کوالیفائی کریں، ظاہر کی طہارت اور اس کے بعد پھر باطن کی طہارت. یہ دونوں جب نصیب ہوتی ہیں تو پھر عبادت میں لذت آنے لگ جاتی ہے. آپ بندے کو ادھر ادھر کے خیال، یہ انسان کی فطرت ہے، اسے جس کام میں مزہ آ رہا ہو نا پھر اس کا خیال کسی اور طرف. مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہم عبادت میں مزہ نہیں، عبادت کو انجوائے کرنا بھول گئے. ہم بس کیا کرتے ہیں، جیسے بندہ کسی جاب پہ، نوکری پہ جاتا ہے، ڈیوٹی پہ، کہ چلو اللہ کا قانون یاد رکھیے. جتنے ہم دل میں وسوسے، خیال، شبہ، سوال، اشکال آتے ہیں ہمارے، ان سب کا یہ جواب ہے کہ یہ حدیث قدسی آپ کو نقش ہو جائے. اللہ کا جو ہمارا معبود ہے اس کا قانون و ضابطہ پتہ نہیں ہے تو آپ نہ آئے نہ گئے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہوں. تو آپ خود ہی آئینہ ہیں، اپنے رب کو دیکھنا ہے تو اپنے اندر جھانکو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. آپ رب سے کیا سلوک کر رہے ہیں، بس وہی آپ کا رب آپ سے کرے. یہ سادہ سادہ مسئلہ، اس میں کوئی بہت بڑا لکھا ہونا ضروری نہیں. یہ قانون ہے. ہم الٹی گنگا بہانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں. اللہ بے نیاز ہے، اس کی غیرت کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کے گھر میں آئیں، پھر آپ کو اس میں لذت آئے گا. گھر والے سے تعلق ہوگا تو کسی کے گھر آنے میں لذت آئے گی. تعلق نہیں ہوگا تو لذت نہیں آئے گی. یہ نشانی ہے اس بات کی. غفلت کے اوقات میں جو عبادت کی جائے ہماری شریعت میں، وہ حضوری کے اوقات میں کی ہوئی عبادت سے بہت افضل ہے. اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کا تعارف ہی نبی کریم علیہ السلام نے یہ کروایا تھا کہ اے لوگوں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت سے لوگ غافل ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت اہتمام فرماتے تھے عبادات، اور خاص طور پہ روزے کا. تو جب پوچھا صحابہ کرام نے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بندوں کے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں. پورے سال کا جو اس کا شیڈیول ہے، عبادات کا، معمولات کا، اعمال کا، اچھے برے، وہ پیش کیے جاتے بارگاہ الہی میں. تو فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں. انشاءاللہ ایک بہترین ترغیب فرمائی، بہترین تعلیم فرمائی. اسی طرح پیر اور جمعرات کے بارے میں بھی، یہ جو مسنون روزہ ہے، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ ہر ہفتے میں، اس کا تعارف بھی آقا کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا. اور اس روزے کا سبب بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن بھی ہفتے کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور جمعرات کو بھی اٹھائے جاتے ہیں.
اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ جب ملائکہ میرا اعمال نامہ پیش کریں تو میرا رب دیکھے کہ میرا حبیب روزے کی حالت، یعنی تعلیم دی ہے امت کو، سبحان اللہ، سنت بنایا اور امت کو تعلیم دی۔ اور راز اس میں کیا تھا کہ غفلت کے اوقات سے بچنا ہے، غفلت کے اوقات کو زندہ رکھنا، اس میں تھوڑا سا ذکر کر لینا، یہ دوسرے اوقات کے بہت ذکر سے افضل ہے۔ یہ تہجد کی نماز کی فضیلت اسی لیے ہے کہ وہ غفلت کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے، اب کوئی اٹھے اور اکیلا کھڑا ہو تنہائی میں، کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا، اب اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اسے یاد کرے، سجدے میں سر جھکائے اور اس کے ساتھ مناجات کرے، تو فرمایا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہوتا، کیونکہ یہ غفلت کا وقت ہے۔ اسی طرح یہ جو شعبان المعظم کے دن آتے ہیں یہ والے، اس کے اندر بھی اللہ کو یاد کر لینا، اس کا ذکر کر لینا، اہتمام کر لینا تھوڑا سا، وہ بھی اس بہت ذکر سے افضل ہے۔ ایسے ہی مسجد میں بیٹھ کے، مسجد تو ذکر کا مقام ہے، عبادت کرنا اور ذکر کرنا۔ فرمایا جب کوئی بندہ مسجد سے نکلتا ہے، اب بازار میں چلا گیا، مارکیٹ میں چلا گیا، اب رب کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا ان اللہ لا یذہب ممن یذکرہ فی السوق، مسجد کے اندر بیٹھے تسبیح پھیرنے والے سے کو تو کوئی عجیب بات نہیں، حیرت کی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ غفلت کے مقام پہ، مارکیٹ میں جہاں لوگوں کو نفسا نفسی اور آپ و داب پڑی ہوتی ہے، جب وہاں بیٹھ کے کہتا ہے نا اللہ اکبر، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذْهِبُ، فرمایا اللہ مسکرا دیتا ہے اس کے، اور فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں یہ میرا ذاکر ہے جسے میں یہاں بھی یاد ہوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بازار میں نکلے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو فرمایا 10,000 نیکیاں اسی وقت اس کے نام و اعمال سے آتی ہیں۔ ایک بات ہے، مقصد کیا ہے؟ ترغیب ذکر، یاد الہی، اپنے آپ کو ذکر میں رچانا اور ذکر کو خود میں رچانا۔ تو فرمایا 3 لوگ اللہ کو بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو رات کا اندھیرا ہو، لوگوں کے ساتھ ڈلک جائیں، وہ بستروں پہ چلے جائیں، تو یہ بندہ اس وقت اٹھے اور اپنے رب کو یاد کرے۔ اور اس کی مثال فرمایا اس شخص کی ہے کہ جنگ میں مجاہدین گئے ہوں، سارا لشکر بھاگ جائے، وہ اکیلا ہی ڈٹا ہو۔ یا تیسرا بندہ وہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کوئی سائل آ گیا، تو کسی نے اس سائل کو کچھ نہ دیا، یہ اسی محفل مجمع میں بیٹھا ہوا شخص اس منگتے مستحق، اس ضرورت مند انسان کو تنہا علیحدہ لے گیا اور پھر جا کے اس کی کچھ مادی مدد کر دی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ فرمایا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں ہے کہ انہوں نے وہ عمل کیا ہے جو اجتماعی طور پہ لوگوں نے نہیں کیا، اس نے انفرادی طور پہ کیا، اور دوسرے اس کو چھپا کے کیا۔ یہ ہمارے کل دین شریعت کا خلاصہ ہے، یہ 2 باتیں، 2 لفظ اگر آپ کو یاد رہ جائیں کہ ہر نفلی عبادت تنہائی میں کرنا اور اکیلے کرنا، چھپا کے کرنا اور اکیلے، انفرادی طور پہ کرنا اور اخفاء کے ساتھ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار یہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ جو راز و نیاز ہوتے ہیں، سرگوشیاں ہوتی ہیں، یہ خلوت کی چیزیں ہیں،
کبھی دیکھا کوئی اسپیکر کھول کے بتاتا ہو کہ میں نے جناب کل اپنی بیگم سے یہ گفتگو کی ہے؟ کبھی نہیں بتاتے نہیں بتاتے. ہم اسپیکر کھول کے صلاۃ و تسبیح شروع کر دیتے ہیں. پہلے اشتہار ہفتہ 15 دن اشتہار ہی چھپتا رہتا ہے، پھر فلیکسوں پہ اعلان ہوتے رہتے ہیں. ابھی پڑھی کوئی نہیں، ابھی پڑھنی. اور شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمل کی توفیق مل گئی تو اسے برباد نہ کرو، اور وہ طریق عبادت کا اختیار کرو جو میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے. ہم نے معاذ اللہ نماز میں بھی وائلیشن شروع کر دی اور اجتماعی طور پہ شروع کر دی، اور اس کے جواز اور دلیلیں گھڑ لی، بہانے گھڑ لیے، فرائض کو پس پش ڈال دیا، بھول گئے جو مطلوب تھے، جو تقاضا تھا، جو ڈیمانڈ تھی، جس کے بغیر نفل قبول ہی نہیں ہوتے، اور اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا. فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کہ ابھی اس شخص کو آپ نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا. یہ بھی مجھے پچھلے دنوں، میں ہاسپٹل میں تھا اپنی والدہ صاحبہ کی تیمارداری میں، تو لوگ وہاں مجھے میسج کر رہے تھے کہ یہ یہاں کوئی جماعت کر رہا ہے نفل کی، تو آپ بتائیں. حالانکہ اس پہ ہماری کتاب ہے، سال ہا سال سے 20-25 سال سے وہ چھپ کے عام لوگوں کے ہاتھوں میں، اس میں پورے دلائل ہیں. ہماری شریعت میں، ہمارے مسلک و مذہب میں، فقہ حنفی میں نفل جماعت سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اگر تدائی ہو، اعلان ہو، اشتہار ہو، اور 4 سے زیادہ اس میں لوگ ہوں. شریعت یہ نہیں ہے کہ کون سی مسجد اور دربار میں کیا ہو رہا ہے. شریعت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ میرا حبیب جو دے وہ شریعت ہے، اور جس سے روک دے وہ شریعت ہے. اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ دین کو بدل دے اور اس کا نام عبادت رکھ دے. یہ عذاب الہی کی ایک شکل ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرمایا جب لوگ ایک بدعت کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اون کر لیتے ہیں جو ہم کر چکے ہیں، تو اللہ بطور سزا ان میں سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے، رفع سنت ہو جا، سنت کی توفیق ختم ہو جا. اب یہ سال ہر سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. صلاۃ و تسبیح انفرادی نماز ہے، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے الاصل فی النوافل اخفاء. یہ مسجد نبوی شریف میں جو لوگ گئے ہیں وہ بتائیں کہ حجرہ رسول اور مسجد نبوی میں کتنا فاصلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک میں اور مسجد میں کتنا فاصلہ ہے. تو کبھی اللہ کے حبیب نے ایک تہجد بھی مسجد میں پڑھی؟ گھر کے اندر پڑھتے. کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ کم دلیل ہے؟ قولی، فعلی، تقریری ہر اعتبار سے بتا دیا، اور ساتھ یہ مہربانی کی کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من مسجد ھذا الا المکتوبہ. اس کو سنت بنا دیا کہ میرے امتی اگر کبھی میری مسجد میں نہ آ سکے تو میری سنت کے مطابق نفل گھر میں پڑھنا تو ثواب میری مسجد سے بھی زیادہ ہوگا. مسجد میں نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب اپنے گھر میں پڑھنے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آئی تو مجھے بتا دیں. یہ نہ کہنا فلانے مسجد میں یہ ہوتا ہے، فلانا علامہ یہ کرتا ہے، فلانا جامعہ یہ کرتا. یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے.
تم بناؤ گے شریعت، کوئی مولوی شریعت بنائے گا؟ بولیے، کسی علامہ کے عمل کا نام دین ہے؟ کس نے اتھارٹی دی آپ کو؟ یہ تو آپ حشر میں جواب دیں گے قیامت کے دن کہ ہزار حضور کے امتیوں کو لاہور میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے ثواب سے محروم کر دیا۔ مغرب کی نماز مسجد بنی عبدالاشل میں حضور علیہ السلام نے فرض پڑھائے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے سنتوں کے لیے، تو یوں دیکھا کہ کریم علیہ السلام نے وَمَا هَٰذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوتِ، اے میرے صحابی یہ گھر میں پڑھنے کی نماز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دین کو اختیار کریں، دین کو بدلیں نہ، دین کو تبدیل نہ کریں اور سنت کو بدعت نہ بنائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کو صلاۃ و تسبیح کی تعلیم دی تھی نا، یہ کہا تھا جماعت سے پڑھو، یا کبھی جماعت سے پڑھائی، یا حضرت عباس نے کبھی جماعت سے پڑھی، یا کسی صحابی نے پڑھی، یا کسی تابعی نے پڑھی؟ الٹا ہمارے ائمہ نے وہ سمجھایا جو طریق تھا شریعت کا کہ اس کو وائلیٹ نہ کرنا، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، جو طریق ہے اس پہ رہنا ہے۔ فرائض کو جماعت سے مسجد میں ادا کرنا اور نوافل ہو سکے تو گھروں میں پڑھنا وہ زیادہ افضل ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی جمیع السنن والوتر فی بیتہ، یہ ہمارے نصاب سے جو کتابیں شامل ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، منیت المصلی کی عبارت ہے۔ پہلا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے بچے کو، نرسری کا قاعدہ ہے درس نظامی، نماز کے مسائل جس کتاب میں ہیں، آگے پھر اس کی بڑی بڑی شرحیں ہیں۔ اب اس کتاب کو دیکھنے والا بھی نہیں ملے گا آپ کو، جس نے دیکھی بھی، پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کل سنتیں تمام ہمیشہ وتر، تمام نوافل ہمیشہ اپنے گھر میں ادا کروانا، ساری زندگی۔ ابھی بھی عرب میں آپ نے ایسے علماء اور شیوخ آپ کو آج بھی مل رہے ہیں، وہ فرض پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں، وہ سنتیں نہیں پڑھتے نہیں کرتے۔ میں بچپن سے سنتا تھا یہ کیسے ہو سکتا، وہ جی وہ تو فرض پڑھ کے ہو جاتے ہیں، اور جانتے نہیں بھائی وہ نبی پاک کی سنت کے مطابق آ جا کے پڑھتے ہیں، یا وہ اپنے حجرے میں جا کے پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب حضور علیہ السلام فرمایا میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کم سعادت ہے، کم شرف ہے، لیکن آپ پتہ نہیں اینٹی شریعت بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا مزاج ہی یہ ہے کہ جب تک اللہ رسول کے خلاف نہیں جانا ہم نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھنی۔ شیطان سے اتنا پیار ہے، اتنی نفس سے محبت ہے، نفسانیت اتنی خون میں رگوں میں دوڑی ہوئی ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے مٹی کا مزاج نفلی ہے۔ میرا یہ ذاتی تھیسس ریسرچ اور سروے ہے جو میں بڑے بڑے فورمز پہ کہہ چکا ہوں، لوگوں نے اس کو اکنالج کیا کہ واقعی ہم نفلی مزاج، ہمیں فرض میں مزہ نہیں آتا، ہمیں رات کو سپیکر کھول کے صلاۃ و تسبیح میں مزہ آتا ہے۔ بلا لو بڑے سے بڑے جناب ملنگ کو، وہ بھی آ کے کھڑا ہوا جس نے نہ فجر پڑھنی ہے، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، یا اور اس طرح کی کوئی حرکتیں کرنی ہو جس میں ذرا اعلان اشتہار، جس میں پریزنٹیشن ہو، جس میں دنیا دیکھ رہی ہو، لائٹیں لگی ہوں، مجمع ہو، تو وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ ریاکاری ہے اور وہ شرک ہے۔ الریاء شرک الاصغر وویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ دین ہمارا ممبر پہ نہ ہے دین باقی، نہ اسلام باقی، بس اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ آقا کریم علیہ السلام فرمایا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن لوگ بطور رسم پڑھیں گے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ دن بڑے قیمتی ہیں، اس میں رب کو یاد کیجیے، غفلت سے بچیے۔ اور آخری بات، وقت نہیں تھا،
جو آیت کریمہ میرے سامنے دوسری آیت ہے، جس میں رب کریم نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ مجھ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ مولا ہمارے دلوں کو ایمان والوں کے کینوں سے پاک کر۔ اس کے لیے قرآن میں غل کا لفظ ہے، حدیث میں ہے شہنا کا لفظ ہے، یعنی ساری رات شب برات میں عبادت کرتا رہا، دل میں کینہ تھا، کسی مسلمان کا بغض تھا، تو وہ اس لسٹ میں ہی نہیں ہے، اللہ کی اس رحمت کی فہرست میں ہی نہیں ہے جنہیں آج اللہ نے بخشنا تھا، جن پہ رحمت فرمانی تھی، جن پہ مہربانی کرنی تھی۔ اس کینے سے بھی اپنے سینے کو پاک کریں۔ تو مومن کے سینے کی یہ نشانی آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ مومن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے، یعنی اگر کسی سے اس کو دشمنی اور بغض ہے تو صرف اللہ رسول کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، یہ ایمان کی معراج ہے۔ اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ کس درجے کا بدبخت ہوگا جو ان ہستیوں کا کینہ سینے میں لے کے پھر رہا ہو جنہیں رب کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سب سے راضی اور یہ سب مجھ سے راضی۔ اللہ نے تو کسی عام مومن اور امتی کے کینے سے بھی سینے کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے جائے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کوئی کینہ دل میں، تو مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے۔ یہ دو کام رمضان آنے تک کرنے کے ہیں، اپنے آپ کو ذکر کی عادت ڈالیے، ذاکرین میں شامل ہوں، اور کوشش کر کے وہ وقت جو غفلت کا ہوتا ہے اس میں تھوڑا بیٹھ کے ذکر کر لیں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔